اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ٹی وی کے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان کے ساتھ آپ کی میزبان سلمیٰ خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ کبھی ہمیں افطار کے لیے دعوت دی جاتی ہے، ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، اور کبھی ہم اپنے گھر میں افطار کا دسترخوان سجاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو دنیاوی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ اس حوالے سے بھی بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ میل جول سے، میل ملاپ سے اور رشتوں کو اس طرح سے جب ہم مضبوط کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن دینی طور پر اگر ہم سوچیں تو یہاں پر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کوٹ کروں گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ کریم جہنم کی آگ اس کے لیے ٹھنڈی کر دیتا ہے، اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے اور اسے اسی قدر ثواب عطا فرماتا ہے جس قدر ثواب روزہ دار کے لیے ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ افطار کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایک گھونٹ دودھ سے یا ایک کھجور سے یا پانی سے بھی روزہ افطار کروا دیتا ہے تو اللہ کریم اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اسے گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو دیکھیے ناظرین کرام، کتنی خوبصورت باتیں ہیں اور کتنے خوبصورت سلسلے ہیں جو رمضان المبارک سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ الحمدللہ کہ اللہ کریم نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک نصیب کیا۔ تو جناب آج ہے 7واں روزہ اور عشرہ رحمت ہے، تو عشرہ رحمت کی دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس دعا کو اپنے زیر لب رکھیے، اس کو پڑھتے رہیے۔ عشرہ رحمت میں اللہ کریم آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ